بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ایک بہت ہی خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ عید سے پہلے ہی آپ کا نکاح ہو جائے گا۔ رمضان کے آخری عشرے میں ہر رات آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، بہت بڑے عزت دار گھرانے سے رشتہ آئے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، میری جن بہنوں کی رشتوں میں رکاوٹ آ رہی ہے، جن بھائیوں کے رشتوں میں رکاوٹ آ رہی ہے، قسمت بند ہے، تقدیر رکی ہوئی ہے، ان کی قسمت کھول دے، بند قسمت کو کھول دے، رشتے کے راستے آسان کر دے، بہترین اور نیک گھرانوں سے رشتے عطا فرما، اور ایسے گھرانوں میں جہاں یہ چاہتی ہیں، جہاں یہ چاہتے ہیں، جہاں ان کے دل کی خواہش ہے، جیون ساتھی کے حوالے سے جو یہ چاہتے ہیں وہی عطا فرما، اور ایسے گھرانوں میں شادیاں کروا جو عزت دار، مالدار اور بہترین ہو، جہاں ہر کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا خواہش مند ہو۔ آمین۔ تو محترم ناظرین، آپ بھی کمنٹ میں ایک دفعہ ضرور آمین کہیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں فرشتے بھی ہماری دعاؤں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک خاص عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہر رات میں کرنا ہے۔ اگر آپ شب قدر کی طاق راتوں میں یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بند قسمت کھولیں گے اور آپ کی تقدیر میں آسانیاں پیدا کریں گے۔ آپ کے رشتے کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے اور ہر نیک نیت پوری ہو جائے گی۔ تو ناظرین، شب قدر کی راتوں کی فضیلت بے حد زیادہ ہے۔ یہ راتیں 1000 مہینوں سے بھی افضل ہیں، یعنی اس رات میں کیے جانے والے نیک اعمال، عبادات اور دعائیں 1000 مہینوں کے اعمال سے بھی زیادہ اجر اور برکت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نیک اور مخلص بندہ اس رات کی قدر جان کر اپنے اعمال میں اضافہ کرتا ہے۔ تو 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان اور 29 رمضان، اس طرح کی تمام طاق راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے، اور یہ وہ مقدس راتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اس رات میں جو کوئی بندہ نیک اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تسبیح کرتا ہے یا رو کر دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو فرشتے بھی اس بندے کے ساتھ اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت کے لیے آمین کہتے ہیں۔ اس لیے یہ راتیں ہر مومن کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ وہ اپنی زندگی کی مشکلات، اپنی دعاؤں، اپنی حاجتوں اور اپنے نصیب کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرے۔ تو ناظرین، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہر ماں اپنی بیٹی کے لیے یہ عمل لازمی کرے۔ بیٹی خود اپنے لیے کرے، بیٹے اپنے لیے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہر نیک نیت کو قبول فرماتے ہیں اور اپنی رحمت و عنایت سے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اولاد، نصیب، رشتے اور زندگی کے ہر معاملے میں برکت دیتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اپنی نیت خالص رکھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اس کی دعاؤں پر نہ صرف فرشتے آمین کہتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے نصیب اور حالات میں بہترین تبدیلی پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہر ماں، بیٹی اور بہن کو چاہیے کہ اس مقدس رات کی قدر کرے، اپنی نیت، دعا اور اعمال میں اخلاص رکھے، کیونکہ شب قدر کی یہ راتیں انسان کی زندگی میں برکت، نصیب کے کھولنے والی اور مشکلات دور کرنے والی راتیں ہیں، اور جو کوئی اس میں نیک اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، رشتے کے راستے کھولتے ہیں، نصیب میں خوشخبریاں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ راتیں ہر مومن کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ وہ اپنے اعمال، دعا اور نیت کے ذریعے اپنی زندگی میں حقیقی تبدیلی لائے، اپنے اور اپنے اہل خانہ کے نصیب روشن کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے گھرانے اور آنے والی نسلوں کے لیے خوشیوں اور برکتوں کے راستے کھلے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جلد منگنی اور نکاح ہو، رشتے کے انتظامات بنے اور اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کے دروازے کھولے، تو ان پاک راتوں میں سب سے پہلے لازمی کم از کم 100 بار درود پاک پڑھیں۔ یعنی جیسے بھی آپ رمضان المبارک کے ان مقدس راتوں میں عمل شروع کریں، ہر روز 100 بار درود شریف پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ لازمی ہے کہ آپ 100 بار استغفر اللہ پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں اور اعمال کو قبول فرمائیں۔ اس کے بعد وہ دعا پڑھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس دعا کو بھی کم از کم 100 بار پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ اسی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر دیا، بیوی عطا کی اور رزق بھی دیا، حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھر، نہ رزق، نہ اولاد، اور اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام ضرورتیں پوری کی۔ تو ناظرین، اس کے بعد قرآن کھولیں اور سورہ طٰہٰ جو 16ویں پارے میں ہے اس کی پہلی 7 آیات روزانہ پڑھیں،
کم از کم 7 بار یا جتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھ لیں۔ اس دوران دل سے روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور یہ نیت رکھیں کہ یا اللہ میرے لیے اس رمضان میں کوئی رشتہ بھیج دے یا پہلے خوشخبری دے دے، میرے لیے بہترین جیون ساتھی پیدا کر دے، کیونکہ یہ آیات اور یہ نیت ان طاق راتوں میں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نصیب کے دروازے کھول دیتے ہیں اور شادی کے مقدر کو آسان کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انہی راتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے شادی کے بہترین انتظامات فرمائے گا۔ تو سورہ طٰہٰ کو آپ نے جلد شادی کے لیے، اگر آپ پوری سورت نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم پہلی 7 آیات لازمی پڑھیں، خاص طور پر ان طاق راتوں میں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں شادی کے اسباب پیدا کرے اور آپ کی تقدیر کھول دے۔ تو ناظرین، آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 7 بار یا جتنی بار آپ پڑھ سکیں دل سے پڑھیں اور ساتھ میں اپنی نیت رکھیں کہ یا اللہ میرے لیے رشتے کے دروازے کھول دے، میرے لیے بہترین جیون ساتھی بھیج دے اور شادی کے اسباب پیدا فرما دے۔ ان آیات کو پڑھتے ہوئے دل سے روتے ہوئے دعا کریں۔ تو آخر میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تمام بہنوں کی تقدیر کھول دے، ان کے رشتے آسان کر دے، انہیں نیک اور عزت دار گھرانوں سے بہترین رشتے عطا فرما، ان کی زندگی میں خوشیاں، سکون اور برکتیں بھر دے، اور اچھی بات بھی پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔